اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون وَوَاللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ ما لم نمكن لكم وارسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا يَلْبِسُونَ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. عزیز طلبہ، کل کے سبق میں نے تفصیل کے ساتھ سورہ انعام کا تعارف کرایا تھا. سورہ کا نام، زمان نزول، سورہ کے مباحث و مضامین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے ادوار. آج میں نے سورہ انعام کے پہلے رکوع کی تلاوت کی ہے. ضروری ہے کہ طلبہ سورہ انعام کے تعارف کے تعلق سے جو باتیں میں نے رکھی تھیں ان کو سامنے رکھیں تاکہ سورہ انعام کو سمجھنا آسان ہو جائے. میں اس رکوع کا ترجمہ، اس رکوع کا حل لغات، ترجمہ اور تفسیر شروع کر رہا ہوں. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. یہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے اور زمین کے لیے اسم جنس واحد کا صیغہ استعمال کیا ہے. اس لیے کہ اوپر جو 7 آسمان ہیں تو 7 آسمانوں کے بیچ میں کافی فاصلہ ہے، گیپ ہے، الگ الگ ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قرآن کریم میں سماوات استعمال کیا گیا ہے کہیں کہیں، اور زمین کے جو 7 طبقات ہیں وہ باہم ملے ہوئے ہیں پیاز کے چھلکوں کی طرح، اسی لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے. وجعل الظلمات والنور، ظلمات تاریکیاں، نور روشنی. نور سے مراد ہدایت کی روشنی ہے. تو ہدایت کی روشنی ایک ہے اور تاریکیاں مختلف قسم کی ہیں. تاریکیوں کی مختلف قسمیں ہیں، یہودیت ہے، عیسائیت ہے، ہندو مت ہے، جین مت ہے، کفر ہے، ارتداد ہے. یہ سب یہ صحیح روشنی کے برخلاف تاریکیاں ہیں. اور یعدلون، عدلہ یعدل عدلن کے معنی ہوتے ہیں برابری کرنا. اگر اس کا استعمال ان کے ساتھ ہوتا ہے، عدلہ عنہ یعدل عدولا، اعراض کرنا. جب مصدر عدول آئے گا
اور استعمال ان کے ساتھ ہو. اور عدلا یعدل عدلا، عدلا فلانا بفلان، فلاں کو فلاں کے برابر کرنا. تو اے یعدلون بربہم غیر اللہ ایشرکون. تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے آسمان پیدا کیے، زمین پیدا کی اور تاریکیاں اور روشنی بنائی. پھر وہ لوگ جن لوگوں نے کفر کیا ہے اپنے رب کے ساتھ غیر اللہ کو برابر کرتے ہیں، یعنی شرک کرتے ہیں. هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده. یہ خلقکم من طین، تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے اے خلق آدم من طین، اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا. یا ایک براہ راست معنی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ہم سب لوگوں کو مٹی سے پیدا کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگ جو غذائیں استعمال کرتے ہیں، چاول، دال، فروٹ وغیرہ، تو ان غذاؤں سے خون بنتا ہے اور خون کی وجہ سے منی بنتی ہے اور منی سے پیدائش ہوتی ہے. تو اس طرح سے گویا یہ ڈائریکٹ نہ صحیح، انڈائریکٹ بلا واسطہ سب لوگوں کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے. تو یہ اجل جمع آجال، اجل جمع آجال، موت کا وقت، مدت عمر، اور اجل مسمى عنده، اللہ تعالیٰ کے پاس متعین وقت، وہ یوم القیامہ لا یعلمہ الا اللہ. تو اور یہ تمترون کے معنی ہوتے ہیں امترا یمتری، امتران شک کرنا. اس کی حروف اصلی ہیں میم را یا. تو مریتن معنی شک و شبہ، یہ باب افتعال سے ہے. تو وہی وہ اللہ ہے جس نے تم لوگوں کو مٹی سے پیدا کیا ہے، یعنی ہمارے دادا آدم کو مٹی سے پیدا کیا، ہم انہی کی اولاد سے ہیں. یا ہم لوگوں کو مٹی سے پیدا کیا جیسے ہم نے وضاحت کی ہے. ثم قضى اجلا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ موت کا وقت متعین کیا، یعنی موت کے وقت کو متعین کیا، عمر متعین کی. واجل مسمى عنده، اور ایک متعین وقت تو اس کے پاس ہی ہے، یعنی قیامت کا دن جو متعین ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے. پھر تم لوگ شک کرتے ہو وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ. یہ جہر کے معنی ہوتے ہیں ظاہر حال، وہ کام جو ظاہر ہو، اور سر کے معنی ہوتے ہیں پوشیدہ حال، پوشیدہ کام. تو جہرن ظاہری عمل اور سر پوشیدہ عمل. اور ما تکسبون بمعنی ما تعملون، کسبہ یکسب کسبن، کمانا، عمل کرنا. تو وہی وہ اللہ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وہ جانتا ہے تمہارا پوشیدہ حال اور تمہارا ظاہر حال، اور وہ جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو، جو کماتے ہو. وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین. ان کے پاس جو بھی نشانی آتی ہے ان کے رب کی نشانیوں میں سے، مگر وہ اس سے اعراض کرتے ہیں. ما اور اللہ سے حسر کا معنی پیدا ہوتا ہے، یعنی ان کے پاس جب بھی ان کی رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آتی ہے تو وہ اعراض ہی کرتے ہیں. فقد کذبوا بالحق لما جاءهم فسوف یأتیہم انباء ما كانوا به یستہزئون. یہ انباء واحد نبؤن، یہ انباء ما كانوا به یستہزئون یعنی یہ ان کی استہزاء کے انجام کی خبریں. اور مکنہ، تو
مکنہ جو ہے، مکنہ یمکنو تمکیناً، اس کا معنی ہے قدرت دینا، اقتدار دینا. اور وارسلنا السماء علیہم مدرارا، یہ السما کے معنی بارش، مدرار کہتے ہیں موسلا دھار بارش کو. وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فاہلکناہم بذنوبہم وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین. یہ قرن جمع قرون، یہ قرن ایک صدی کو بھی کہتے ہیں. اور قرن کے معنی قوم، جماعت، قوم کے لوگ، جماعت کے لوگ. یہاں قرن سے مراد قوم یا قوم کے لوگ ہیں. دیکھیے ان لوگوں نے حق کی تکذیب کی جب ان کے پاس حق آیا. ان قریب ان کے پاس آ جائے گا ان کے استہزاء کے انجام، ان قریب ان کے پاس آ جائیں گی ان چیزوں کی خبریں وہ جن کا استہزاء کرتے ہیں، یا ان قریب ان کے پاس ان کی استہزاء کے انجام کی خبریں آ جائیں گی. جیسے کہ گزشتہ قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، ایسے ہی تم کو بھی ہلاک کر دیا جائے گا. الم یرو، آگے اللہ اس کی وضاحت کر رہا ہے، الم یرو کم اہلکنا من قبلہم من قرن. تو قرن کے معنی قوم، قوم کے لوگ، اسی لیے اس کی طرف ضمیر لوٹائی گئی ہے ہم کی. مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فاہلکناہم بذنوبہم وانشأنا، انشأنا بمعنی خلقنا، وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین، یعنی قوما آخرین. کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ہلاک کر دیا ان سے پہلے کتنی قوموں کو جن کو ہم نے زمین میں اقتدار دیا تھا، طاقت دی تھی، ایسا اقتدار کہ تم میں سے کسی کو وہ اقتدار نہیں دیا. یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ انسانی تاریخ میں بڑی بڑی مضبوط قومیں، قوم عاد، قوم سمود، مضبوط قومیں تھیں. ان کو قوم سبا، ان کو دنیا کی طاقت حاصل تھی، اقتدار حاصل تھا، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. اس کے مقابلے میں مکہ والوں کو وہ اقتدار، وہ طاقت حاصل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوم کے لوگوں کو ہلاک کر دیا. ہم نے جن کو اقتدار دیا تھا زمین میں، ایسا اقتدار جو ہم نے تم لوگوں کو نہیں دیا ہے مکہ کے لوگوں. اور ہم نے ان پر موسلادھار بارش برسائی، ہم نے ان کے لیے نہریں بنا دی، یہ تجری جن کے نیچے سے بہہ رہی تھی. پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے. وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوم کے لوگوں کو پیدا کیا. یہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ مکہ کے کفار و مشرکین کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بڑی بڑی قداور، طاقتور، صاحب اقتدار اور مضبوط قوموں کو ہلاک کر دیا. تو یہ کفار مکہ کس کھیت کی مولی ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے، یہ بھی ہلاک کر دیے جائیں گے. اور یہ لوگ چونکہ وہی الہی پر اور قرآن کریم کے نزول پر شک کرتے تھے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ یہ ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بات کر رہا ہے، کتاب کو نازل کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ. یہ قرطاس کے معنی کاغذ، کتاب بمعنی مکتوب، نوشتہ، تحریر، جمع قراطیس. اور لامسا یلمس لمسن، چھونا. لقال الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین. یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور اگر ہم
تمہارے اوپر کوئی تحریر نازل کرتے، کوئی نوشتہ نازل کرتے کاغذ میں، اور وہ لوگ اس کو اپنے ہاتھوں سے چھوتے، یعنی میں کسی کاغذ میں تحریر اتار دیتا جس کو یہ مکہ کے کفار و مشرکین ہاتھ سے چھو کر کے دیکھتے کہ واقعی ایک کتاب اتری ہے، تحریر اتری ہے، تو تبھی وہ لوگ انکار کر دیتے۔ کیا کہتے؟ تو کہتے وہ لوگ جن لوگوں نے کفر کیا، ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ وقالوا لولا انزل علیہ ملک، یہ ایک بات یہ بھی کہا کرتے تھے ہر دور کے کفار و مشرکین کہ یہ اللہ نے اگر ان کو پیغمبر بنایا ہے تو کسی فرشتہ کو پیغمبر بنانا چاہیے، ہمیں بھی ہے ایک انسان کو پیغمبر بنایا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر میں فرشتہ کو بھیجتا اور فرشتہ کے بھیجنے کے بعد یہ لوگ انکار کرتے تو ان کا معاملہ تمام کر دیا جاتا۔ ان لوگوں نے کہا کہ اس پر فرشتہ نازل کیوں نہیں کیا گیا، اور اگر ہم فرشتہ نازل کرتے لقضی الامر تو یہ کام تمام کر دیا جاتا، عذاب آ جاتا ان پر۔ ثم لا ینظرون، یہ لا ینظرون بمعنی لا یمہلون، انذرا انذرو انذارن، کسی کو موقع دینا، کسی کو مہلت دینا، پھر ان کو موقع نہیں دیا جاتا۔ اور آگے کی آیت ہے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے فرشتہ بھیجتے تو فرشتہ تو دکھائی نہیں دیتا ہے، ہم اس کو انسانی شکل میں کر دیتے، انسان کی شکل دیتے۔ تو جو اعتراض اب ہے ایک انسان کو پیغمبر بنانے پر، وہی اعتراض اس وقت ہوتا، جو اشتباہ ان لوگوں کو شبہ اب ہو رہا ہے وہ شبہ اس وقت ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اور اگر ہم نبی کو فرشتہ بنا دیتے تو ہم اس کو آدمی ہی بناتے، اگر آدمی نہ بناتے تو وہ لوگوں اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ نہیں بن سکتا تھا۔ تو وَلَا لَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، یہ لبسا یلبسو لبسن اشتباہ پیدا کرنا، اور لبسا یلبسو لبسن کے معنی ہوتے پہننا۔ تو لام با اور سین جب یہ ضربہ سے آئے گا تو اس کا مطلب لبسن ہے، لبسا یلبسو لبسن اشتباہ پیدا کرنا، اور لبسا یلبسو لبسن پہننا۔ یہ ادبی فرق طلبہ ملحوظ رکھیں گے، یہ لبسنا باب ضربہ سے ہے، اس کا مصدر لبسن ہے۔ تو اور اگر ہم ان کو فرشتہ بناتے لجعلناہ رجلا، تو ان کو ہم آدمی بنا دیتے، ولا لبسنا علیہم، اور ہم ان پر اشتباہ ڈال دیتے، ما یلبسون، جو اشتباہ جو شبہ وہ لوگ اب پیدا کر رہے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ شبہ میں پڑ جاتے جس شبہ میں اب پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا، یہ میں نے ذکر کیا تھا کہ سورہ انعام کا نزول اس وقت ہوا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، آپ پہ ظلم کیا جا رہا تھا، اللہ اس کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، یہ حاقہ یہی کو حیقن وہ حیوقن گھیر لینا، باب ضربہ سے آتا ہے، حاقہ یہی کو حیقن وہ حیوقن گھیر لینا، احاطہ کرنا۔ اور سخرو سخرا یسخرو سخرن و سخرن مذاق کرنا، ٹھٹھا کرنا۔ تو یہ یقیناً آپ سے پہلے بھی رسولوں کو مذاق اڑایا گیا ہے۔ فحاق بالذین سخروا منہم، تو گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے انبیاء کا مذاق اڑایا، ما کانوا بہ یستہزئون، اس چیز نے وہ جس کا استہزاء کرتے تھے، یعنی ان لوگوں کو ان کی استہزاء کے انجام نے گھیر لیا۔ تو یقیناً آپ سے پہلے بھی رسولوں کو مذاق کیا گیا، تو جن لوگوں نے رسولوں کو مذاق کیا ان کے استہزاء کے بدلہ نے گھیر لیا، ان کی استہزاء کی سزا نے گھیر لیا۔ یہ
سورہ انعام کا ایک رکوع مکمل ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔